بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اس آیت میں 21ویں پارے کی اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ 3 باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، 3 عبادتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں میں یہی 3 نفلی عبادات بہت زیادہ عمل میں رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلی چیز تلاوت ہے، دوسری چیز نماز ہے، اور تیسری چیز ذکر ہے۔ اس میں درود شریف بھی ہے اور جو بھی ذکر کرنا چاہیں۔ تلاوت قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نہیں، زندگی کے لیے، اس لیے اس کا معمول بنا لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں بنا ہوا معمول ختم نہیں کرنا چاہیے، کم کرنا ہو تو اور بات ہے، ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کی عجیب حالت ہے، عجیب سے عجیب حالت ہے۔ ایک چاند دیکھتے ہیں تو مسجد میں آ جاتے ہیں، اگلا چاند دیکھتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو تشریف لے آتے ہیں، اور عید کا چاند دیکھتے ہیں تو تشریف لے جاتے ہیں، یعنی کہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ جس یقین کے ساتھ رمضان کو دیکھا، استقبال کیا، سامنا کیا، گزارا کیا، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ تو ہمیں بقیہ مہینوں میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور تو یہ ہے کہ اگلے سال کے لیے جنت سجائی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جنت میں کوئی گند نہیں ہوتا، کوئی مٹی، کوئی ڈسٹ، کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جناب اس کی کچھ جھاڑو پھیرنے کی یا ڈسٹنگ کی ضرورت ہو۔ وہاں تو آٹومیٹک نظام صفائی ہے۔ لیکن پھر بھی اگلے رمضان کا کام جلد از جلد شروع ہو جاتا ہے عید کے بعد، اور ہم لوگ رمضان جانے کو جان چھوٹنا سمجھتے ہیں، اور رمضان جانے کو شکر کرتے ہیں کہ گیا۔ یہ ہمارا رویہ رمضان کے ساتھ ستیلا پن ہے۔ رمضان جانے کے لیے شرعی خوشی عید الفطر ہے،
کوئی شک نہیں کہ خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کھانے کی، بلکہ نہ کھانا گناہ ہے۔ اس دن عید الفطر کو نہ کھانا گناہ ہے، روزہ رکھنا گناہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی دی جاتی ہے، سر آنکھوں پر اسے قبول کیا جاتا ہے، لیکن اندر سے یہ ایک خطرہ لاحق ہو جانا چاہیے کہ ہم اب آزاد ماحول میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان میں ایک شرعی ماحول ہے، رمضان میں شیاطین بڑے بڑے سرکش قید ہیں، رمضان میں روزے رکھ کے انسان کا نفس قابو میں کیا جاتا ہے اور انسان کو خواہشات کے لحاظ سے قابو میں کر لیا جاتا ہے۔ نفس اور شیطان ہی انسان کے بڑے دو دشمن ہیں، رمضان میں یہ قابو میں آ جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد یہی دونوں چیزیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے اور سمجھیے، رمضان میں تو ہم دریا میں ہوں تو کنارے پہ رہتے ہیں، جب مرضی نکل آئے، جب مرضی چلے گئے، نہا لیے۔ رمضان کے بعد ہم ایک گہرے سمندر میں جانے والے ہیں، گناہوں کے سمندر کے دلدل میں پھنسنے والے ہیں۔ اس لیے اندر سے ایک فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میرے بقیہ دن کیسے گزریں۔ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع، رحمت بھی بہت عام، مغفرت عام، رزق عام، اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ عام۔ رمضان کے بعد اپنی اپنی جمعۃ الوداع ضرور ہے، لیکن ہماری زندگی کا کون سا دن الوداع ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے تم آخری پڑھ رہے ہو۔ جب کسی بندے نے کسی کو مارنا ہو اور وہ اس سے اجازت لے لے کہ میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ کس کیفیت سے نماز پڑھے گا؟ وہ نماز چاہیے، آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ یہ ہر نماز کے بارے میں ہمیں حکم ہے، کیونکہ پتہ نہیں کوئی بندہ اگلی نماز تک زندہ رہے گا یا نہیں۔ بہت سارے بے نمازی بھی رمضان میں مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور نمازی بن جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ یا رب کریم مجھے پکا نمازی بنا دیجیے۔ یہ مانگنے کے دن ہیں، ہم منگتے بنے وہ دینے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العزت سے لو نہ لگائی رمضان میں، قرب حاصل نہ کیا رمضان میں، تو کیا پایا؟ یہ روزے، یہ مہینہ، یہ خیر خواہی کا مہینہ، یہ سخاوت کا مہینہ، یہ صدقے کا مہینہ، یہ زکوٰۃ کا مہینہ، یہ نیکی کا مہینہ، یہ تقرب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا، قرب حاصل کرنے کا مہینہ، ثواب کا مہینہ، توجہ الی اللہ کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اس مہینے میں بھی اگر ہم نے کمیاں، کوتاہیاں، غفلتیں، اپنی بربادیاں اختیار کی تو ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں، کسی کو کچھ نہ کہیں۔ رمضان المبارک انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو اشرف ہونا یاد کراتا ہے۔ رمضان ایک پیغام دے جا رہا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا کبھی۔ 1442 کا یہ رمضان دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، 2021 کا یہ رمضان کبھی نہیں آئے گا۔ ہر دن اپنی آواز، اپنے بزبان حال احادیث کے مطابق بولتے ہیں، ہر دن بولتا ہے کہ مجھ میں کوئی نیکی کر لو فائدہ ہوگا، میں دوبارہ تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں۔ ہم سمجھتے ہیں روز روز ہے نا، روز روز دن آتا ہے نا، روز روز رات بھی آتی ہے،
دن کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، رات کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، روز روز تو آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ دن بولتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ میں کوئی نیکی کر لو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ ہر دن کا اپنا حق ہے کہ اسے پر کیا جائے، پورا نہ کیا جائے، پر کیا جائے۔ ہم دن کو پورا کرتے ہیں، پر نہیں کرتے۔ اگر پر کر بھی لیں تو نیکیاں دوسرے طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں، غیبتیں کر کے، گناہ کر کے۔ تو بھائی اور دوستو، رمضان کا وقت جو بقیہ ہے، اس کی میں کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں، کیسے عرض کروں کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہمارے عمل سے نظر نہیں آتی، مگر اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ سوچوں میں بھی نہیں آ سکتی، خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ رمضان کا ایک دن مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں، ساری زندگی ڈھونڈتے رہے نہیں ملے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان المبارک کا، تو وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے نفلی، صرف اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے تدارک کے لیے، اس غلطی کی معافی کے لیے اور اس کا ثواب پورا پانے کے لیے، اور وہ مقام اور درجہ اس روزے کا حاصل کرنے کے لیے جو ایک دن کے روزے سے انسان کا بنتا ہے۔ ساری زندگی حدیث میں آتا ہے، صوم الدہر کلو، ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک سال کے رمضان کے ایک روزے کو جو چھوڑا ہوا ہے اس کا ثواب کبھی نہیں پا سکے گا۔ اندازہ لگائیں نا کتنی قدر و قیمت ہے ایک دن کی۔ دو شخص کٹھے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام میں، پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ایک صحابی، ظاہر اب صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے، پھر ایمان اسلام قبول کیا، صحابی بن گئے۔ تو ان میں سے ایک شخص شہید ہو گئے جہاد میں۔ کچھ عرصے کے بعد، 8-10 دن کے بعد، دوسرے صحابی طبعی موت، خود ہی دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیجئے، یہ جو طبعی موت آج فوت ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دیں جو پچھلے ہفتے میں ہمارے صحابی بھائی شہید ہوئے تھے، ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا شہادت کی وجہ سے۔ تو یہ بیچارہ جو طبعی موت گیا ہے، اس کا بھی ان کے برابر درجہ ہو جائے، اس کی دعا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ ایک ہفتہ جو اس نے زندگی گزاری ہے، اتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تو اس کا اس شہید سے ان عملوں کی وجہ سے اتنا اونچا مقام ہو گیا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اب بتائیے، یہ طبعی موت جانے والا صحابی پیارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس شہید سے اونچا مقام پا رہا ہے، کس وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ کیونکہ دونوں کا کیلکولیٹر، دونوں کا میٹر، دونوں کی نیکیاں اکٹھی شروع ہوئی تھی نا، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، 0 میٹر تھے۔ اب دونوں کی نیکیاں کاؤنٹ ہوگی، ایک شہید ہو گیا، وہ مقام پا گیا، دوسرے نے ایک ہفتہ جو نمازیں پڑھی، ایک ہفتہ جو عبادت کی، فرمایا یہ تو اس شہید سے اتنا اونچا درجہ پا گیا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ وہ تو نیچے منہ کر کے دیکھو گے بھی تو نظر نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہفتہ ملتا ہے، دن ملتے ہیں، رات کا وقت ملتا ہے، کوئی گھنٹہ کوئی ہمیں وقت ملتا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اپنے اندر
اور کوئی تبدیلی لائیں یا نہ لائیں، یہ لازم تبدیلی لائیں کہ رمضان کی بہاریں، برکتیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ باقی رکھیں۔ یہ تبدیلی تو لا سکتے ہیں نا، کیسے کہ نماز جماعت سے نہیں چھوڑنی اور تلاوت قرآن نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے روزے نہ رکھیں، فرض نہیں ہے، لیکن نماز اور تلاوت چھوڑنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ تو اپنے ساتھ زیرو پہ لے جانے والی بات ہے۔ ہمارا حال معاشرے کا عمومی ذکر کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی یکم سے چاند دیکھنے کے بعد مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور چل سو چل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی نیکیاں کرتا ہے، کوئی ٹھیک طریقے سے، کوئی غلط طریقے سے کرتا ہی رہتا ہے، اور کوئی پھر ساتھ ساتھ ڈیلیٹ بھی کرتا رہتا ہے، برائیاں کر کے ساتھ ساتھ ڈیلیٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ چلو کچھ جمع بھی کر لیں، عید کے بعد سیدھا چاند رات کو ہی گناہ شروع کر کے وہ نیکیاں خالی ہاتھ ہو کر آرام سے سکون سے بیٹھتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو اعتکاف میں یا رمضان میں یا مساجد میں یا تنہائیوں میں رو رو کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ آج اس میں یہ تبدیلی مائنس تو آئی ہے، مثبت نہیں آئی۔ بھائیو دوستو، ہم کسی اور تبدیلی کے لیے نہ بیٹھیں، اپنی ذات میں ہم تبدیل ہوں۔ جو بندہ جتنا مرضی بڑا عالم ہے، جو بندہ جتنا مرضی بڑا شیخ الحدیث ہے، جو بزرگ ہے، اسے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے بھی ترقی کی ضرورت ہے۔ کوئی حرف آخر نہیں، کوئی ترقی کے بغیر نہیں، ہر بندہ ترقی چاہتا ہے، اور ترقی کے ساتھ ہم سکون چاہتے ہیں، ہم بیماریوں سے، وباؤں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون چاہیے، اور سکون ہمیں بائی پاس باروں بار کہیں دکان سے مل جائے ہو نہیں سکتا۔ سکون دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سارے دلوں کا اختیار ان کے پاس، سارے کاموں کو پورا کرنا ان کے اختیار میں، ساری باتیں پوری ہونا ہماری مرضی کے مطابق یہ ان کے قبضے میں، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے دل ان کے قبضے میں، اور مال و دولت اور آمدن ان کے اختیار میں۔ تو ہم کس چکر میں ڈائریکٹ ہو کے مال پکڑ لیں گے؟ ہم کس چکر میں کہیں سے کامیاب ہو جائیں گے؟ بھائیو دوستو، یہ بات رمضان سکھاتا ہے۔ تقرب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، کن چیزوں سے ہوگا، کن ذرائع سے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ ہم مال و دولت کے پیچھے مر رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے مر رہے ہیں، اعمال کے پیچھے کیوں نہیں مرتے؟ کیوں نہیں یہ کہتے کہ اوہ آج میری تلاوت رہ گئی؟ کیوں نہیں افسوس کرتے کہ آج میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی؟ کیوں نہیں ہم کہتے کہ آج پہلی رکعت رہ گئی؟ کیوں نہیں ذہن بناتے کہ آج پہلی سب چھوٹ گئی؟ کیا ہمیں اس دولت کے چھوٹنے کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ دور جانے کی بات نہیں، چند ہی سالوں سے پہلے کے جو بزرگ ہیں ان کی باتیں اس قسم کی سامنے آئی، کتابوں میں بھی آئیں، کیا کہ جس بندے کی ایک دن کی ایک نماز کی ایک جماعت فوت ہو جاتی، وہ 7 دن تک ماتم کرتا تھا۔ کچھ نہ پوچھو برباد ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہ پوچھو، میں تو ہلاک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ گھر میں کوئی ڈاکو آ گیا، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ بھائی کچھ پوچھو ہی نہ، میں برباد ہو گیا ہوں۔ اگلے کو ایسے سنجیدہ بات کرتے تھے جیسے پتہ نہیں یہ لٹ گیا ہے۔ اور آج مہینوں مہینے، سال ہا سال جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو کوئی افسوس نظر نہیں آتا چہرے میں۔ اور یہی بزرگ ایک تکبیر اولیٰ فوت ہونے پر 3 دن تک ماتم کرتے تھے۔ تو یار کچھ نہ پوچھو، آج میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ پوچھو ہی نہ کچھ، میں بڑا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ صبح فجر کی نماز میں میری تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ کوئی ذہن یہ ہے ہی نہیں آج کل۔ اور دور جانے کی بات بھی چھوڑیے، میرے والد محترم جامعہ شریفیہ میں ایک لمبا عرصہ نماز پڑھائی، تو میں ان کی زندگی دیکھتا ہوتا تھا کہ یہ کیسی زندگی۔ تو وہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، جماعت چھوڑنا بھی دور کی بات، وہ صرف
ایک نماز کی ایک امامت رہ جانے کو بہت بڑا عذاب سمجھتے تھے کہ میں محروم ہو گیا. ایک نماز کی امامت رہ جانے سے. ظاہر ہے جامع شفیہ میں اپنا پورا اختیار تو نہیں تھا نا, انتظامات میں تو وہ نہیں تھے, لیٹ ہو جاتے تھے تو کوئی اور آ کے نماز پڑھا دیتا تھا. اب جس دن ان کی امامت رہ جاتی تھی کہتے آج میرا بڑا نقصان ہو گیا. میں نے اپنے کانوں سے خود سنا, ان کی شکل سے وہ شکل بنی ہوئی خود دیکھی, اظہار افسوس. اور آج ہم ہنستے کھیلتے ہیں, جماعت چھوٹ جاتی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, یعنی کہ زندگی میں کوئی نقصان ہی نہیں نہ ہوا. جیب سے 100 روپیہ نکل جائے ہو کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا, بوکھلا جاتے ہیں. موبائل کدھر گئے تو بس پاگل ہی ہو جاتے ہیں. میرا موبائل کدھر گیا, میرا موبائل کدھر گیا, مر گیا. سعودیہ میں کچھ چند سال پہلے کی بات میں وضو کر رہا تھا وضو خانے میں, تو ایک سعودی عربی کا موبائل تھا یا پتہ نہیں پیسے تھے, بٹوا تھا, مجھے اب یاد نہیں, میرے سامنے ہی کسی نے جو ہے نا وہ نکال کے تو وہ بھاگ گیا. اب وہ وضو کر رہا تھا, پانی اپنے منہ پہ مار رہا تھا, وہ وضو ہی ادھر چھوڑ کے دائیں بائیں بھاگنے لگا اور کہنے لگا سارق سارق پاکستانی, سارق پاکستانی, چور پاکستانی لگتا ہے, چور پاکستانی, کون ہے کون ہے. میں کہ یا اللہ خیر ہی کری, میں نیما منہ کر کے نہ بہ گیا اپنا وضو کرنا تیرام. یہ تو حال ہے, بوکھلا جاتے ہیں لوگ. بٹوا نکل گیا, جان ساری پیسے میں اٹکی ہوئی ہے. میں نے اپنے والد محترم کو اپنی زندگی میں مال آنے پر بھی برابر دیکھا, مال جانے پر بھی برابر دیکھا. ایک مرتبہ ہمارے گھر میں والد صاحب کے کمرے سے 2.5-3 لاکھ غائب ہو گئے. اب یہ نہیں پتہ چوری ہوئے یا جن لے گئے یا کیا ہوا, بہرحال وہ اللہ کو معلوم. لیکن ان کے چہرے پہ کوئی ایسے وہ نہیں تھے, حالانکہ وہ اتنے مالدار نہیں تھے, تو ان کے چہرے پہ کوئی ایسے اثرات نہیں تھے کہ آج لٹ گیا, مر گیا, آج تو لٹ گیا. حالانکہ جمع پونجی تھی وہ سارا کچھ. تو بھائیو دوستو, یہ باتیں ذہن میں رکھیے. جب تک ہمیں مال کے آنے پہ شکر الحمدللہ پڑھ لیں, بس اتنے زیادہ بھولنے کی ضرورت نہیں. مال کے جانے پہ آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کا تھا لے لیا. اور تعریف اور برائی پر آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے, تعریف پہ پھولنا نہیں چاہیے, اور برائی کوئی کسی سے سنے تو آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے. اصلاح یافتہ ہونے کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. تو بھائیو دوستو, جمعۃ الوداع پر آج میرا یہ پیغام ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کروں, یعنی ترقی کی طرف لے کے چلوں, اور آپ حضرات بھی, اور اس میسج کو آگے لے کے چلیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی یہ لائیں کہ چاند دیکھنے کے بعد مساجد کو نہ چھوڑیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ چھوڑیں. سال سوا سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے, پھر بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. تو یہ رمضان بھی ہمیں تبدیل نہیں کر رہا. رمضان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. تو اس لیے بھائیو دوستو, جتنے ساتھی آواز سن رہے ہیں, نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ تبدیلی ہم اپنے اندر لائیں گے کہ یہ رمضان پہلے رمضانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ چاند رات پہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیں. کم از کم پچھلے سالوں سے اس سال میں یہ تبدیلی آئے تو پچھلے سالوں میں ہم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی پرواہ نہیں کی, اس سال انشاءاللہ تعالی ہم پرواہ کریں گے. سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ جمعۃ الوداع کے موقع پر آج مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ پکا ارادہ کر لیں, انشاءاللہ تعالی ہم مسجد کی نماز با جماعت نہیں چھوڑیں گے. جس جگہ جائیں گے جماعت سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور سفر میں جائیں گے تو نماز قضا ہونے سے بچائیں گے. سفر میں جاتے ہیں تو نماز کی پرواہ کوئی نہیں, جو نمازی ہو کہتے شام نو کٹھی پڑھ لیں گے. تجھے اختیار کس نے دیا ہے انسان؟ تو ہوتا کون ہے نماز قضا کرنے والا؟ یہ رب تعالیٰ سے کی طرف سے سوال ہے. تیری جرت کیسے ہوئی میری فرض کو چھوڑ دے؟ تو اپنے سفر کے ٹکڑے کرو اگر بس والا نہیں روکتا. ٹرین میں ہے تو ٹرین میں نماز پڑھیں, جہاز میں ہے جہاز میں نماز پڑھیں. اے انسان, مسلمان ہو کر مجھے مانتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا میں ہو, تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے مجھے ماننے والوں, یہ جواب تو دو کہ تم نماز کس لیے چھوڑتے ہو. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا, تلاوت, اتلو,
یہ اتلو نہیں ہے، یہ پہ ماتی، یہ اتلو ہے، اتلو نہیں اتلو ہے، یعنی پڑھو، تلاوت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری آپ علیہ السلام کو قرآن کریم سے تلاوت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ نہیں فرمایا ادِ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، یہ نہیں فرمایا. ادی کا معنی ادا کرو، ادی نہیں فرمایا، اقیم الصلاۃ فرمایا نماز قائم کرو، یعنی عید کے بعد چھٹی نہ کرو. رمضان میں بھی تو ہے چھٹی نہ کرو، لیکن عید کے بعد بالکل چھٹی نہ کرو. اقیم کا معنی قائم کرو، جب وقت داخل ہو جائے نماز قائم کرو، یعنی باقاعدہ پڑھو، بلا ناغہ پڑھو، مرد ہو تو جماعت سے جا کے پڑھو، عورتوں کی طرح گھر مت بیٹھے رہو. اور پھر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہے بات، نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بری باتوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں. نماز روکتی، نماز کے اندر ایک تاثیر ہے. جو بندہ نمازی ہوتا ہے اس کو فکر ہوتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، میرے کپڑے پاک رہیں، اس کو فکر ہوتا ہے میں نے وضو کرنا ہے، اسے فکر ہوتا ہے میں نے مسجد میں بریک لگانی ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، اس کو فکر ہوتا ہے نمازی کو. تو جب نماز 5 وقت انسان، حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بتاؤ جو بندہ میلا کچیلا ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو صاف کرے، نہائے دھوئے اور اپنی میل کچیل اتارے، تو یہ بتاؤ کہ اس کی میل کچیل رہے گی یا صاف ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا صاف ہو جائے گی. ہمارے 5 وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے میل کچیل بھی ختم ہوتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور 5 نمازوں میں جو حکمت ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں کا پابند ہے، اس کے درمیانی اوقات میں ہونے والے گناہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ نمازی بہت بڑا نیک اور صالحین میں شامل ہو جاتا ہے، نمازی نیکوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے نمازی آدمی معمولی آدمی نہیں ہوتا. نمازی بنائیے اپنے آپ، پکا نمازی بنائیے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بنائیے. پھر حدیث شریف میں ہے جب کبھی نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اسی وقت پڑھے جب یاد آ جائے، جب بیدار ہو جائے، جب یاد آ جائے اسی وقت نماز پڑھے، دوسرے کام بعد میں کرے. اور آج ہم فجر کی نماز چھوڑتے ہیں اور صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اور اپنے کام کی طرف تیار ہو کے نہا کے چلے جاتے ہیں. تو رب تعالیٰ کو ہمارے ابا جان نے یاد کرنا ہے. پہلا کام نماز، پہلا کام ہی نماز. پہلے اٹھ گئے تو تہجد پڑھ لیں، بعد میں اٹھ گئے تو فجر پڑھ لیں. خدا نہ خواستہ نہیں اٹھ سکے تو جب اٹھے نماز پڑھ کے پھر اور کوئی کام کرے. انسان تو اپنے کام کے لیے تو تیار ہوتا ہے، تو رب کا کام کس نے کرنا ہے؟ اس کے کام میں کوئی برکت نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے. 2005 میں 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا نا، تو بالا کوٹ میں ایک بلڈنگ تھی، مدنی بلڈنگ یا مدری کوئی ایسی نام تھا. سارا بالا کوٹ گر گیا، لیکن وہ بلڈنگ ذرا سے بھی نہیں گری. وجہ کیا تھی؟ اس کا جو مالک تھا اس نے یہ اعلان لکھ کر لگایا تھا، دکانداروں سے یہ طے کر رکھا تھا کہ نماز کے وقت میں یہ بند ہوگا، نماز کا وقفہ ہوگا، نماز کے وقت یہ بند ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آس پاس کی بلڈنگیں تو نیچے کر دی اور اس بلڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. اللہ تو وہی تھا اور وہی ہے اور وہی رہے گا. صرف نماز کی پابندی اور اس کی برکت کی وجہ سے اس بلڈنگ کے تمام دکاندار، مالک اور کرایہ دار سب کے سب بچ گئے، مال بھی بچ گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سنی سنی باتیں نہیں ہیں. تو بھائیو دوستو، نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ روز آ جاتی ہے 5 دفعہ تو ہمارے لیے برکت اور خیر آتی ہے 5 دفعہ. اسی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے والا درمیان کے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو درمیان کے ساری خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. جی ہاں، اس لیے بھائیو دوستو، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان 11 مہینے کا فاصلہ ہے. تو یہ 11 مہینے ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا. اور نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، بہت بڑی نافرمانی میں آتا ہے. ایک نماز قضا کرنا 80 حقوق،
ہزاروں سال جہنم میں جلنا یہ اس کے لیے سزا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی نماز چھوڑنا. تو نماز کو ہمیشہ کے لیے سینے سے لگا لیجئے, کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی. اور مالی معاملات میں کسی کا حق نہ ماریے, کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی. بیان کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف 2-3 منٹ میں چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں جمعۃ الوداع کی مناسبت سے اور اس کی برکت سے, کہ چند اعمال ایسے ہیں جو بہت بڑی عبادات ہیں, جس کو نہ کرنا یا اس کا نہ ہونا یا اس سے رہ جانا بہت بڑی ناکامی ہے. جو تاجر ہوتا ہے نا, تاجر صحیح والا تاجر, وہ کفایت شعار بھی ہوتا ہے, وہ پیسہ بچانا جانتا ہے, اور وہ جس دن نفع کم ہو اس دن اس کو نقصان شمار کرتا ہے. تو بھائی ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا جیتے جاگتے اپنی ہوش حواس قائم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیلی کے ڈیلی نقصان ہو رہا ہے جماعت چھوڑ کے. تو چند کام ایسے ہیں جو بہت بڑی عبادات میں سے, ان میں سے ایک تلاوت ہے, اور ایک درود شریف ہے, اور ایک صلاۃ و تسبیح ہے, اور ایک سجدہ کرنا. حدیث شریف میں ہے, صحیح حدیث ہے, انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قریب سجدے کے اندر ہوتا ہے. اور ایک سخاوت ہے, اور ایک صدقہ ہے, اور ایک اچھے اخلاق, اپنا غصہ ٹھنڈا رکھنا. یہ وہ عبادات ہیں, میں نے ایک فہرست بتا دی آپ کو, یہ وہ عبادات ہیں جو بہت اونچے درجے کی ہیں. تلاوت, نماز, سجدہ, صلاۃ و تسبیح, سخاوت, درود شریف, اور اچھے اخلاق. اچھے اخلاق اپنا کر انسان 70 سال عبادت کی کمی کو دور کروا سکتا ہے. 70 سال اگر معمولی سی عبادت کی ہے تو 70 مزید ایڈ کروا کے اچھے اخلاق اپنا کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. میرے بہنوئی تھے, ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے. ان کے اخلاق بہت اچھے تھے, اور بھی ان کا کوئی مقام ہوگا سو ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو خواب میں کئی بار دیکھا. ان کا رتبہ جو بنا وہ اخلاق کی وجہ سے بنا. ہر بندے سے ہنس مکھ ملتے تھے, کبھی بل نہیں پڑا, کبھی ڈانٹا نہیں ہوگا, کبھی زندگی میں غصہ نہیں چڑھایا ہوگا. ایسے لوگ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں 1-2 ہوں گے. وہ خواب میں نے جب دیکھتا تھا, مختلف صورتوں میں دیکھتا تھا, ان کے پاس وقت ہی نہیں فارغ, اتنے مصروف تھے وہ. یہ اخلاق کی وجہ سے ان کو اونچا مقام ملا. تو اخلاق اچھے کر لیں. اور آخری بات, اب وقت ہی ختم ہو گیا, آخری بات یہ جو میں نے سارے اعمال کہے ہیں نا, ان میں روزہ بھی ایڈ کر لیں. روزے جیسا لا نظیر اللہ ولا مثل اللہ ولا مثال اللہ, احادیث میں آتا ہے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. اب یہ ساری چیزیں ابھی 6-7 دن ہیں. ابھی اگلے جمعے کو عید ہے, پہلے نہیں, تیاری رکھنا انشاءاللہ تعالی. جمعرات کو نہیں ہے, جمعے کو عید ہوگی. یہ ساری چیزیں اسی ہفتے میں مشق ہو سکتی ہے. روزے بھی ہیں, نماز کی بھی ماشاءاللہ عادت بنی ہوئی ہے, اور نماز میں تلاوت بڑھا لیں. نوافل میں, سنتوں میں, خاص طور پہ اعتکاف والے حضرات. اب ویسے بھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, دکانیں بند ہیں, مسجدوں میں آ جائیں, ٹھیک, عبادت کریں اپنے انفرادی, ٹھیک. تو ساری چیزیں جمع کر لیں. روزہ بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, اور سنتے اور نفلوں میں تلاوت زیادہ کر لیں. 4-6-10-20 صورتیں پڑھ لیا کریں, جو یاد ہیں وہ پڑھ لیا کریں, اور سجدے لمبے کر دیں. علیحدہ سے بھی سجدے کر لیں, موقع ملے دن میں ایک دن کی, ایک رات کی صلاۃ تسبیح پڑھ لیں, اور درود شریف کی کثرت کر لیں, تلاوت کی کثرت کر لیں. سب سے بڑی عبادات یہی ہے. انہی سے خیریں برکتیں ملنی ہیں, انہی سے سب کچھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرب الہی ثواب اسی سے ملنا ہے. اور یہ چیزیں رمضان کے بعد بھی جا سکتی ہیں, اور روزہ ہی صرف رہ جائے گا, بس باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو نماز پڑھیں, صلاۃ و تسبیح ہو جائے گی, اس میں تلاوت بھی زیادہ کر لیں, تسبیحات بھی ہو جائیں گی, سجدے بھی لمبے کر لیں, آرام سے پڑھ کے توجہ سے. اور یہ کام کرنے سے پہلے 10-20 روپے اپنی حیثیت میں صدقہ کر دیں. جی ہاں, سارے کام جمع ہو جائیں گے. ان سارے کاموں کی عادت ڈال لیجئے, چند دن رہ گئے ہیں, تو رمضان انشاءاللہ تعالی
اپنی شکایات چھوڑ دے گا، اپنے ہمارے سے تعلق و دوستی لگا لے گا، پچھلے تدارک کا بھی جو 20-25 دن پچھلے گزر گئے اس کا بھی تدارک ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی سارے ساتھی تیار ہیں اپنے لیے، والدین کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرنا نہیں بھولنا، اور اس ادارے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔